ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دھمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔